بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے مٹانے ماشاء اللہ سیب تو پڑے ہوئے۔ یہ آگے متن میں قید لگی ہے، ذرا متن کو دیکھو۔ ان اتحد معناہ، متن نظر آ گیا؟ ان اتحد معناہ، اگر مفرد کا معنی ایک ہو، فمع تشخصہ، تو وہ مفرد اپنے تشخص یعنی جزئی ہونے کے ساتھ وضعاً، وضع کے طور پر، اگر وہ مفرد جزئی ہونے کے ساتھ ساتھ وضع کے اعتبار سے ہو، وضع کے اعتبار سے اگر وہ جزئی ہے، علم، تو وہ ہے علم، وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ مصنف نے متن میں قید لگا دی وضعاً کی، یہ وضعاً کی قید کیوں لگائی؟ وضعاً کی قید کیوں لگائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وضعاً کی قید لگا دی اسماء اشارات، اسماء موصولہ، مضمرات، یعنی علم کے علاوہ جتنے معرفت کی اقسام ہے ان کو علم کی تعریف سے نکالنے کے لیے وضعاً کی قید لگا دی، وضعاً کی قید لگا دی۔ یہ جو تعریف کی ہے علم کی کہ مفرد، وہ مفرد اگر وہ مفرد معنی اس کا ایک ہو اور اپنے جزئی ہونے کے ساتھ بطور وضع کے، وضع کے طور پر اگر وہ جزئی ہے بحیثیت وضع کے، وہ مفرد جزئی ہونے کے ساتھ علم ہوگا۔ وضع کی قید لگا دی، اسماء اشارہ، موصولہ، مضمرات وغیرہ کو علم کے علاوہ معرفت کی جتنی اقسام ہے ان کو علم کی تعریف سے نکالنے کے لیے وضعاً کی قید لگا دی۔ اگر یہ وضعاً کی قید نہ لگاتے تو اسماء اشارہ، موصولہ اور مضمرات وغیرہ یہ سب اس میں داخل ہوتے، علم کی تعریف میں داخل ہوتے۔ تو علم کی تعریف سے ان کو نکالنے کے لیے مصنف نے وضعاً کی قید لگا دی، وضعاً کی، اس لیے کہ اسماء اشارہ، اسماء موصولہ اور مضمرات وغیرہ وہ بھی جزئی ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مصنف کے نزدیک وہ بھی جزئی ہے۔ تو جب جزئی ہے، معنی بھی اس کا ایک ہے اور ہے بھی جزئی، تو جس کا معنی ایک ہو، ان اتحد معناہ فمع تشخصہ، تو وہ معنی مفرد جزئی ہونے کے ساتھ علم ہے، تو پھر مضمرات بھی کیا ہوتی؟ علم ہوتی، اسماء اشارہ بھی علم ہوتا، حالانکہ وہ علم میں نہیں، ان کا معنی جزئی ہے، جزئی ہونے کے باوجود وہ علم نہیں۔ اس لیے مصنف ان اسماء اشارہ، موصولہ، مضمرات کو نکالنے کے لیے علم کی تعریف میں وضعاً کی قید لگا دی کہ جس مفرد کا معنی ایک ہو اور وہ جزئی ہو، لیکن جزئی وضع کے اعتبار سے جزئی ہو تو وہ علم ہوگا، اگر وضع کے اعتبار سے جزئی نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے۔ اس لیے وضعاً کی قید لگا دی اسماء اشارہ اور موصولہ کو نکالنے کے لیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیسے نکل گئے؟ مصنف نے کیوں یہ قید لگا دی؟ اس لیے کہ مصنف کے نزدیک اسماء اشارہ، موصولہ، مضمرات وغیرہ اس کا لفظ وضع بھی عام ہے اور معنی موضوع لہو بھی عام ہے، وضع بھی عام ہے، اسماء اشارہ اور موصولہ کا وضع بھی عام ہے اور معنی موضوع لہو بھی عام ہے۔ مصنف کے نزدیک استعمال خاص ہے، استعمال خاص ہے۔
اس لیے اس کی وضاحت سے تھوڑے سے پہلے یہ بطور تمہید یہ سمجھو کہ وضع کی 4 قسمیں ہیں، وضع کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے وضع، ایک ہوتے ہیں واضح، ایک ہوتا ہے واضح بنانے والا، لفظ کا بنانے والا، دوسرا ہوتا ہے موضوع، جس چیز کو بنایا جائے یعنی لفظ، موضوع یعنی لفظ، تیسری چیز ہے وضع، بنانا، لفظ کا بنانا، اور چوتھی چیز ہے موضوع لہو یعنی معنی۔ ایک لفظ کا بنانے والا ہوتا ہے، بنانے والا، اور ایک لفظ ہوتی ہے جس کو بنایا جاتا ہے، پھر ایک وضع ہوتی ہے کہ بنانے والا اس لفظ کو کس چیز کو دیکھ کر بناتا ہے، کلی ہونے کو دیکھ کر بناتا ہے یا جزئی ہونے کو لحاظ کرتے ہوئے لفظ کو بناتا ہے، تو وہ وضع کہلاتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے موضوع لہو، کہ بنانے والے نے اس لفظ کو کس کے لیے بنایا ہے، کس معنی کے لیے بنایا ہے، موضوع لہو یعنی وہ معنی کلی ہے یا جزئی ہے، وہ معنی کلی ہے یا جزئی ہے۔ اس اعتبار سے اس وضع کی 4 قسمیں ہو گئی۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 قسمیں ہو گئی۔ یہ پہلی 2 قسمیں یہ تو معلوم ہے، متعین ہے، واضح بھی معلوم ہوتا ہے بنانے والا، اس لیے کہ ہر چیز کا بنانے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر شے کے بنانے والے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو حقیقی واضح تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہر شے کے بنانے میں، لیکن مجازاً پھر نسبت کی جاتی ہے لوگوں کی طرف کہ اس لفظ کے بنانے والے صرفی ہیں، اس لفظ کے بنانے والے نحوی ہیں، نحویوں نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے بنایا ہے، وضع کیا، صرفیوں نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا، بنایا، مناطقہ نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا، اصولیین نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا۔ تو بنانے والے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حقیقت میں، لیکن مجازاً پر نسبت لوگوں کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے بنانے والا تو معلوم ہے، اور جس چیز کو بنائی جاتی ہے وہ لفظ ہے وہ بھی معلوم ہے، متعین ہے، لیکن یہ وضع بنانا اور یہ موضوع لہو یعنی معنی یہ بدلتے رہتے ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں، وضع بدلتی رہتی ہے، اس لیے کہ جب واضح بنانے والا ایک لفظ کو بناتا ہے تو کس چیز کو دیکھ کر لفظ کو بناتا ہے، وضع کرتا ہے، کلی کو دیکھ کر بناتا ہے یا جزئی کو دیکھ کر بناتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایک لفظ کو کلی کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک لفظ کو جب بناتا ہے تو جزئی کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے، اس لیے بدلتی رہتی ہے، وضع بدلتی رہتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے موضوع لہو یعنی معنی، یہ بھی بدلتا رہتا ہے، اس لیے کہ جب لفظ کو واضح نے جس معنی کے لیے وضع کرتا ہے تو کبھی کلی کو دیکھ کر وہ لفظ کو اس کے لیے وضع کرتا ہے، اور کبھی اس کو جزئی کو دیکھ کر اس کے لیے لفظ کو وضع کرتا ہے، یعنی کبھی اس کا معنی کلی ہوتا ہے اور کبھی جزئی ہوتا ہے۔ تو پہلے 2 تو متعین ہے، لیکن یہ تیسرا اور چوتھا جو ہے یہاں پر وضع اور موضوع لہو کیا ہوتے ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس وضع کی 4 قسمیں بن جاتی ہے، اس اعتبار سے وضع کی 4 قسمیں بن جاتی ہے۔ دیکھو اگر بنانے والے نے لفظ بنا رہے تھے، کلی کو دیکھتے ہوئے لفظ کو بنایا، تو اس کو کہتے ہیں وضع عام، وضع عام، اور جس معنی کے لیے وضع کیا ہے اس معنی کی وہ کلی کو دیکھ کر معنی لفظ کو اس کے لیے وضع کیا تو معنی بھی کیا ہو گیا، عام، تو اس کو کہتے ہیں وضع عام موضوع لہو عام، وضع عام
موضوع لہو عام، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم ہو گئی اگر بنانے والے نے کسی جزئی چیز کو دیکھتے ہوئے لفظ کو وضع کیا تو پھر وہ وضع کیا ہو جائے گی؟ وضع خاص، اور جس معنی کے لیے وضع کیا ہے وہ بھی جزئی کو دیکھ کر اس کے لیے معنی اس لفظ کے لیے مقرر کیا۔ معنی جزئی تھا، لفظ جزئی معنی کو دیکھ کر انہیں اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا، تو معنی یعنی موضوع لہو یہ جو معنی ہے وہ بھی کیا ہو گئی؟ خاص، موضوع لہو خاص۔ تیسری قسم، واضح نے لفظ بناتے ہوئے تو عموم کو دیکھ کر کلی کو دیکھ کر لفظ کو وضع کیا، لیکن جس معنی کے لیے وضع کیا وہ جزئی ہے، وہ کیا ہے؟ جزئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں وضع عام اور موضوع لہو خاص۔ اور چوتھی قسم یہ بن جائے گی کہ واضح نے لفظ بناتے وقت جزئی کو دیکھتے ہوئے لفظ کو بنایا، وضع کیا، اس لیے وضع خاص، لیکن جس معنی کے لیے وضع کیا ہے وہ معنی عام ہے۔ وضع خاص، موضوع لہو عام۔ کتنی قسمیں بن گئی؟ 4 قسمیں بن گئی۔ وضع عام کا معنی یہی ہے کہ لفظ بناتے وقت کلی کو دیکھ کر لفظ کو وضع کیا، بنایا، اور جس معنی کو دیکھ کر جس معنی کے لفظ کو بنایا ہے وہ معنی کو بھی کلی کا لحاظ کرتے ہوئے لفظ کو بنایا، معنی کو بھی کلی رکھا ہے، کلی والا بنایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وضع عام، موضوع لہو عام، وضع خاص، موضوع لہو خاص، وضع عام، موضوع لہو خاص، وضع خاص، موضوع لہو عام۔ 4 قسمیں سمجھ میں آ گئی؟ وضع بھی عام ہو اور موضوع لہو بھی عام ہو، جیسے کہ لفظ انسان ہے۔ لفظ انسان، واضح نے جب لفظ انسان کو وضع کر رہے تھے تو کلی کو دیکھ کر وضع کیا، جزئی کو دیکھ کر نہیں، کلی کو دیکھ کر اس کو کیا کیا؟ وضع کیا، اور وہ کلی کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ کلی کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ تو حیوان ناطق کلی ہے، اس لیے کلی کا لحاظ کرتے ہوئے اس لفظ کو وضع کیا، اس لیے لفظ وضع عام ہے، لیکن جس معنی کے لیے وضع کیا ہے، انسان کا معنی کیا ہے؟ حیوان ناطق، اس لیے جس معنی کے لیے وضع کیا وہ معنی بھی کیا ہے؟ عام ہے۔ حیوان ناطق کیا ہے؟ عام ہے، اس لیے وضع بھی عام ہے، یعنی کلی کو دیکھ کر وضع کیا، اور جس معنی کے لیے وضع کیا وہ معنی بھی عام ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ وضع خاص ہو اور موضوع لہو بھی خاص ہو، جیسے کہ لفظ زید خاص ہے، عام ہے؟ لفظ خاص ہے، لفظ خاص ہے، اس لیے واضح نے لفظ زید وضع کرتے وقت جزئی کو دیکھ کر لفظ زید وضع کیا۔ وہ پورے محلے کا نام زید نہیں رکھنا تھا، بلکہ ان کے گھر میں جب بچہ آیا تو اس کا نام رکھنا، تو جزئی کو دیکھ کر وہ نام رکھا ہے، کلی کو دیکھ کر نہیں رکھا، اس لیے وضع خاص ہے، اور جس کے لیے رکھا ہے، جو معنی ہے، جو مسمى اور ذات ہے، وہ عام ہے، خاص ہے؟ وہ خاص ہے، اس لیے معنی وہ یا مسمى وہ کیا ہے؟ وہ بھی خاص ہے، یعنی ذات زید۔ وہ سمجھ میں آئے؟ اس کو کہتے ہیں وضع خاص، موضوع لہو خاص۔ وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو، وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو، جیسے کہ اسماء اشارہ،
مضمرات، موصولہ وغیرہ، اسماء موصولہ وغیرہ. اسماء اشارہ وضع کرتے وقت بنانے والے نے بناتے وقت کلی کو دیکھ کر اس کو وضع کیا، کلی کو دیکھ کر وضع کیا، اس لیے وضع عام ہے. وضع کیا ہے؟ عام ہے. لیکن آیا اس کا موضوع لہو خاص ہے یا عام ہے؟ اس میں اختلاف ہے. موضوع لہو خاص ہے یا عام ہے، اس میں اختلاف ہے. متاخرین مناطقہ اور صاحب سلم محب اللہ بہاری رحمہ اللہ، متاخرین مناطقہ اور صاحب سلم، سلم والے علامہ بہاری محب اللہ بہاری رحمہ اللہ، ان کے نزدیک وضع عام ہے. اسماء اشارہ مضمرات موصولہ کا وضع عام ہے، لیکن موضوع لہو یہ خاص ہے. موضوع لہو کیا ہے؟ اس کا خاص ہے. یعنی جس معنی کے لیے اسماء اشارہ کو وضع کیا ہے، دیکھا تو عموم کو ہے، کلی کو دیکھ کر وضع کیا، لیکن جس معنی کے لیے وضع کیا ہے وہ خاص ہے. مصنف اور متقدمین مناطقہ کے نزدیک اسماء اشارہ مضمرات اور موصولہ یہ وضع عام موضوع لہو عام کے قبیل سے ہے. وضع عام اور موضوع لہو عام کی مثالوں میں سے ہے، عام کی قبیل سے ہے. اس لیے کہ اسماء اشارہ اور موصولہ وغیرہ کلی کو دیکھ کر ان کو رکھا گیا، اور جس معنی کے لیے رکھا گیا وہ بھی کلی ہے، جزئی نہیں ہے. ہاں استعمال جزیات میں ہوتا ہے، استعمال جزیات میں ہوتا ہے. دیکھو حاضہ سے تم اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، قریب کے اشارے کے لیے، مذکر ہو، قریب ہو، مبصر ہو، محسوس ہو، اس کے لیے حاضہ سے اشارہ کرتے ہیں. تو کیا صرف دیواری کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں؟ صرف طالبی کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں؟ یعنی ہر مذکر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے نا. اس لیے اشارہ تو اس کو جب وضع کیا گیا تھا تو کلی کو دیکھ کر کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے ہر قریب، ہر مذکر اور ہر محسوس اور مبصر کی طرف اشارہ کرنا ہوگا. ہر ایک کے لیے تو کلی ہے، تو وضع کرتے وقت تو کلی کو دیکھ کر اس کو وضع کیا گیا، اس لیے وضع عام ہے. وضع عام ہے. موضوع لہو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا خاص ہے یا عام؟ اختلاف. مصنف متقدمین کے ساتھ ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ ان کا معنی موضوع لہو بھی عام ہے، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ عام ہے. اس لیے کہ ہر قریب مبصر میں یہ اس کا معنی ہے. ہر قریب مذکر اور محسوس اور مبصر کے لیے حاضہ ہے. ہر غائب مذکر اور واحد کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے. ہر مذکر کے لیے اور ایک کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے. جو بھی ہو، جو بھی ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے مصنف کے نزدیک اور متقدمین کے نزدیک اسماء اشارہ اور مضمرات اور موصولہ یہ وضع عام موضوع لہو عام کے قبیل سے ہے. استعمال جزیات میں ہے. جب ہم اس حاضہ کو جس کے لیے استعمال کر لے اور اشارہ کر کے ھذا الطالب، تو اب یہ عام ہے خاص ہے؟ اب خاص ہو گیا. لیکن جیسے ہم اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کر سکتے ہیں حاضہ، کر سکتے ہیں نا. اس لیے معنی عام ہے، لیکن جب استعمال ہوگا تو جزیات میں ہوگا. تو معنی وضع بھی عام ہے، موضوع لہو بھی عام ہے. ہاں استعمال جزیات میں ہے، جب استعمال ہوگا تو جزئی ہوگا. تو استعمال کے اعتبار سے جزئی ہے یہ تینوں، اسماء اشارہ، مضمرات، موصولات وغیرہ سوائے علم کے، ان سب کی وضع بھی عام ہے اور موضوع لہو بھی عام ہے. البتہ استعمال جزیات میں ہے. جبکہ متاخرین اور محب اللہ بہاری رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا وضع عام ہے لیکن موضوع لہو، اس لیے کہ جو معنی اس کا ہے وہ خاص ہے. وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی. اب دیکھو مصنف کے نزدیک یہ مثال ہے وضع عام موضوع لہو عام کے قبیل سے ہے، لیکن جب استعمال ہوتا ہے تو جزئی ہے کلی ہے؟
وضع بھی کلی، معنی بھی کلی عام ہے، لیکن جب استعمال ہوگا تو جزئی ہوگا، استعمال ہوگا تو جزئی ہوگا۔ اب ذرا عبارت کو دیکھو، ان اتحد معنی کو دیکھو، ان اتحد معنی ہو، اگر اس مفرد کا معنی ایک ہوگا، فمع تشخصہ اے جزئیتہ، تو وہ مفرد اپنے جزئی ہونے کے ساتھ، علم، اگر وہ مفرد جزئی ہے تو علم ہے، اگر وہ مفرد کیا ہے، مفرد تو ہے جس کا معنی ایک ہو، اگر وہ مفرد ایک ہے ان جزئی ہے تو علم ہے۔ تو اسماء اشارہ اور موصولہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ ہذا مفرد ہے مرکب ہے؟ مفرد ہے، ٹھیک ہے مفرد ہے، کلی ہے، کیونکہ وضع عام ہے، وضع عام ہے، بالاتفاق عام ہے، لیکن موضوع لہو بھی عام ہے مصنف کے نزدیک، اس لیے اس کا معنی جزئی ہے، اسماء اشارہ مضمرات کا معنی جزئی ہے، استعمال میں جزئی نہیں ہے، استعمال کے اعتبار سے جزئی ہے نا، تو جزئی تو ہو گیا نا۔ لہذا اگر مفرد جس کا معنی ایک ہو، ان اتحد معنی ہو، اگر مفرد کا معنی ایک ہو تو وہ اپنے جزئی ہونے کے ساتھ، فمع تشخصہ اے جزئیتہ، وہی مفرد اپنے جزئی ہونے کے ساتھ عالم ہے، تو یہ بھی تو جزئی ہے جب استعمال میں ہوگا، یہ جزئی ہے لیکن استعمالاً ہے۔ وعلیکم السلام، روزہ ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ بھی جزئی ہے لیکن استعمالاً جزئی ہے، موضوع لہو کے اعتبار سے جزئی نہیں۔ پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اسماء اشارہ ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا، یعنی ہر ایک میں ہر ایک کے لیے وضع ہے، کلی کو دیکھ کر وضع کیا گیا، اور جس کے لیے وضع کیا جو معنی اس کا ہے وہ بھی کلی ہے، اس لیے کہ جیسے ھذا سے تم دیوار مذکر کی طرف اشارہ کر سکتے ہو، کتاب کی طرف بھی کر سکتے ہو، طالب کی طرف بھی کر سکتے ہو، حمار کی طرف بھی کر سکتے ہو حمار کی طرف، سب کی طرف ہو سکتا ہے نا اشارہ، اس لیے معنی بھی عام ہے، لیکن جس کی طرف اشارہ کر دیا جائے وہ عام ہے خاص ہے۔ تو دیکھو لفظ کا معنی ایک ہے، ھذا کا معنی ایک ہے، مفرد ہے، اور جس میں استعمال ہو گیا جزئی کلی ہے، جزئی ہے، تو یہ تو ان اتحاد معنی ہو، اگر لفظ کا اگر مفرد کا معنی ایک ہو تو وہ مفرد اپنے جزئی ہونے کے ساتھ عالم ہے۔ تو دیکھو عالم کی تعریف میں مضمرات، اسماء اشارہ اور موصولات داخل ہو گئے، اس لیے مصنف نے وضعاً کی قید لگا دی کہ اگر اس مفرد کا معنی جزئی وضع کے اعتبار سے ہو، وضع کے اعتبار سے، اگر وضع کے اعتبار سے جزئی ہو، یہ ہے وضع کے اعتبار سے اگر جزئی ہے تو وہ عالم ہے، اور یہ جو اسماء اشارہ موصولہ اور مضمرات وغیرہ ہے یہ تو استعمال کے اعتبار سے جزئی ہے، اس لیے علم کی تعریف میں اسماء اشارہ موصولہ اور مضمرات داخل ہو رہے تھے، تو مصنف نے وضعاً کی قید لگا دی کہ اگر مفرد کا معنی ایک ہے اور وہ ایک ہونے کے ساتھ ساتھ جزئی ہو وضع کے اعتبار سے، استعمال کے اعتبار سے نہیں، اگر وضع کے اعتبار سے جزئی ہے تو عالم ہے، اس لیے مصنف نے تعریف میں عالم کی تعریف میں وضعاً کی قید لگا دی اسماء اشارہ موصولہ اور مضمرات کو نکالنے کے لیے۔ پتہ نہیں نکل گئی نہیں نکلی؟ نکل گئی، ہمارا سانس نکال دیا تو تب نکل گئی۔ اور یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ اس لیے وضعاً کی قید تعریف میں کیوں لگائی مصنف نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسماء اشارہ موصولہ مضمرات وغیرہ کو نکالنے کے لیے وضعاً کی قید لگا دی۔ اگر یہ قید وضعاً کی نہ لگاتے تو پھر جیسے زید عالم ہے پھر ھذا بھی عالم ہوتا، مضمرات بھی عالم ہوتے، اسماء موصولہ بھی عالم ہوتے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے۔ تو کیسے نکل گئے؟ کچھ سمجھ میں آئے جی؟ یہ نکل گئے وضعاً کی قید سے، کن کے نزدیک نکل گئے؟ مصنف اور متقدمین کے ہاں، اس لیے کہ مصنف اور متقدمین کے ہاں اسماء اشارہ اور موصولہ اور مضمرات
وضع عام موضوع لہو عام کے افراد اور قبیل میں سے ہے، وضع عام اور موضوع لہو خاص کے قبیل سے نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتاب میں دیکھو، وضعن قولہ وضعن نظر آ گیا بھائی؟ دیکھو اس سے پہلے فما تشخص ہی میں ایک اعتراض بیان کیا تھا، فما تشخص ہی کہ شارح نے تشخص ہی کی تفسیر کر لی جزئیہ کے ساتھ، اس میں ایک اعتراض بیان کیا تھا۔ اعتراض یہ تھا کہ تشخص تو شکل و صورت کو کہتے ہیں، تو پھر مفرد کا معنی یہ ہو جائے گا ان اتحد معنی ہو، اگر مفرد کا معنی ایک ہو فما تشخص ہی، تو اگر وہ اپنے شکل و صورت کے ساتھ ہوگا بطور وضع کے تو وہ علم ہے، شکل و صورت کے ساتھ ہوگا۔ تو اس پر اعتراض یہ تھا کہ مفرد تو اس کا معنی تو کلی بھی ہوتا ہے جزئی بھی ہوتا ہے، کلی بھی ہوتا ہے مفرد کا معنی، مفرد تو کلی بھی ہوتا ہے اور جزئی بھی ہوتا ہے۔ جزئی تو اس کا تو شکل صورت ہوتا ہے، لیکن کلی کو تو شکل و صورت نہیں ہوتی، کلی کی شکل و صورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم آگے پڑھ لیں گے کہ آیا کلی خارج میں ہوتا بھی ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ جزئی تو ہے نا، زید عمر بکر ھذا الجدار جزئی تو ہے، لیکن آیا کلی کا خود خارج میں وجود ہے یا نہیں، خود اس میں اختلاف ہے۔ تو جب تشخص کا معنی ہیئت اور شکل ہے تو پھر معنی یہ ہو جائے گا کہ مفرد کا معنی اگر ایک ہے تو وہ اپنے شکل و صورت کے ساتھ بحیثیت وضع کے عالم ہے، تو اس کی تو شکل و صورت، کیونکہ مفرد جیسے جزئی ہوتا ہے کلی بھی ہوتا ہے، اور کلی کی تو وجود ہی نہیں ہے، شکل و صورت کیسے ہوگی؟ پھر کیسے معنی کریں گے کہ وہ اپنے شکل و صورت کے ساتھ بحیثیت وضع کے عالم ہے؟ اعتراض آ رہا ہے سمجھ میں؟ اس لیے شارح نے وہاں ہم نے کچھ سوال کچھ اور ذکر جواب کچھ اور ذکر کیا تھا، اس لیے اس کو ٹھیک کر دو۔ اس لیے شارح نے قید لگا دی، وہ تفسیر کر دی تشخص کی کہ یہاں تشخص سے شکل و صورت مراد نہیں بلکہ جزئی مراد ہے۔ اگر مفرد کا معنی ایک ہو اور پھر ایک ہونے کے ساتھ جزئی ہو، وضع کے اعتبار سے جزئی ہو، استعمال کے اعتبار سے نہ ہو، تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ وہ عالم ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ عالم۔ یہ بات ہو گئی۔ ایک بات اور رہ گئی پیچھے کہ جو مفرد کی تعریف پیچھے کی تھی، پہلی جو تقسیم کی ہے اسم کلمہ ادات، تو وہاں بتا چکے تھے آپ کو کہ کلمہ مناطق کا جو کلمہ ہے یہ خاص ہے، اور صرفین کا جو فعل ہے وہ عام ہے، اور مناطق کا جو ادات ہے یہ عام ہے، اور نحویین کا جو حرف ہے وہ خاص ہے۔ باقی اسم رہ گیا تھا۔ اسم کی کیا صورت حال ہے؟ تو یہ بھی کلمہ ہی کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ کلمہ کی طرح۔ جیسے مناطق کا فعل عام مطلق اور مناطق کا کلمہ خاص مطلق، اسی طرح اسم بھی ہے۔ مناطق نحویین کا اسم عام مطلق اور مناطق کا اسم خاص مطلق۔ ہو گیا بھائی، یہ بات رہ گئی تھی۔ اور جیسے کہ جو بھی مناطق کا اسم ہے وہ صرفین کا نحویین کا اسم ہے، لیکن جو نحویین کا اسم ہے وہ مناطق کا اسم ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ اسماء افعال نحویین کے ہاں اسم ہے، جبکہ مناطق کے ہاں یہ اسم نہیں ہے بلکہ کلمہ ہے۔ آگے سمجھ میں؟ دیکھو قولہ والموضوع اے اللفظ الموضوع، شارح نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ موضوع سے مراد لفظ موضوع مراد ہے۔ ان ارید دلالت جزء منہ، اگر لفظ سے اس کے جز کے دلالت کا ارادہ کیا جائے، علی جزء معنی ہو، اس کے معنی کے جز پر، فہو المرکب،
تو پھر وہ لفظ مرکب ہے، وَإِلَّا فَهُوَ الْمُفْرَدُ، وگرنہ پھر وہ لفظ مفرد ہے۔ فالمرکب انما یتحقق من امور اربعۃ، یہ مرکب یہ ثابت ہوتا ہے 4 چیزوں سے۔ الاول پہلی ہے ان یکون لللفظ جزء، کہ لفظ کا کوئی نہ کوئی جز ہو، والثانی ان یکون لمعناہ جزء، دوسری چیز یہ کہ ان کے معنی کے لیے جز ہو، والثالث، اور تیسری ہے ان یدل جزء لفظہ علی جزء معناہ، کہ اس کے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے۔ والرابع، اور چوتھی چیز ہے ان تکون هذه الدلالة مرادۃ، کہ یہ دلالت یہ مراد ہو، اس کا ارادہ کیا گیا ہو۔ فبانتفاء كل من القیود الاربعۃ، ان 4 قیودات میں سے ہر ایک کی نفی سے یتحقق المفرد، مفرد ثابت ہو جائے گا۔ فللمرکب قسم واحد، اس لیے مرکب کی ایک ہی قسم ہے، چونکہ 4 کا ہونا ضروری ہے، اس لیے مرکب کی ایک ہی قسم ہے، 4 ایک ہی شمار ہوتے ہیں۔ وللمفرد اقسام اربعۃ، اور مفرد کی 4 قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم ہے ما لا جزء للفظہ، کہ اس کے لفظ کا کوئی جز نہ ہو، نحو جیسے کہ حمزۃ الاستفہام، حمزۃ الاستفہام جیسے حمزہ استفہام ہے۔ والثانی، دوسری قسم ہے ما لا جزء لمعناہ، کہ اس کے معنی کا کوئی جز نہ ہو، نحو لفظ اللہ، جیسے اللہ لفظ اللہ ہے۔ والثالث، اور تیسری ہے ما لا دلالۃ لجزء لفظہ علی جزء معناہ، کہ اس کے لفظ کی جز کی اس کے معنی کے جز پر کوئی دلالت نہ ہو، کزید، جیسے کہ زید ہے، وعبداللہ، اور عبداللہ ہے، علما، جب یہ علم ہو، نام ہو کسی کا۔ والرابع، اور چوتھی قسم ہے ما یدل جزء لفظہ علی جزء معناہ، کہ اس کے لفظ کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت کرے، لیکن الدلالۃ غیر مقصودۃ، لیکن یہ دلالت مقصود نہیں۔ کالحیوان الناطق، جیسے کہ حیوان ناطق ہے، علما للشخص الانسانی، اس حال میں کہ جب یہ کسی انسانی شخص کا نام ہو، علم ہو۔ قولہ اما تام، اے یصح السکوت علیہ، تام کا معنی ہے کہ جس پر خاموش رہنا صحیح ہو، کزید قائم، جیسے کہ زید کھڑا ہے، بات پوری ہے۔ قولہ خبر ان احتمل الصدق والکذب، جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے، اے یکون من شأنہ ان یتصف بہما، یعنی جس کی شان میں سے یہ ہو کہ ان کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ، صدق اور کذب کے ساتھ ان کے متصف ہو سکے۔ بأن یقال لہ، اس طور پر کہ کہا جا سکتا ان کو، صادق او کاذب، سچا یا جھوٹا، یہ کہا جا سکتا ہو۔ قولہ او انشاء ان لم یحتملہما، انشاء ہے اگر وہ ان دونوں کا احتمال نہ رکھے، یعنی سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ رکھے تو انشاء ہے۔ قولہ و اما ناقص، یا ناقص ہوگا اگر مرکب ہے، ان لم یصح السکوت علیہ، کہ اس پر خاموش رہنا صحیح نہ ہو۔ قولہ تقییدی ان کان الجزء الثانی قیدا للاول، اگر دوسرا جز پہلے کے لیے قید ہوگا تو تقییدی ہے، نحو غلام زید، مرکب اضافی کی مثال، ورجل فاضل، مرکب توصیفی کی مثال، او قائم فی الدار، یہ مثال ہو گئی حال ذو الحال کی۔ قولہ او غیرہ ان لم یکن الثانی قیدا للاول، اگر دوسرا لفظ پہلے کے لیے قید نہ ہو تو پھر غیر تقییدی ہوگا۔
نحو فی الدار و15 قوله وإلا فمفرد اے وإن لم يقصد بجزء منه، اگر لفظ سے کسی جز کا ارادہ نہ کیا جائے، اس لفظ کے کسی جز کا الدلالت دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے علی جزء معناہ، اس کے معنی کے جز پر۔ شارح نے عبارت نکال دی اے وإن لم يقصد، معلوم ہوا یہاں جو الا آئی ہے یہ الا استثناء کے لیے نہیں ہے کہ جو سوا کے معنی میں ہو، بلکہ یہ الا اصل میں تھا وإن لم يقصد۔ اب فعل کو حذف کر دیا، لام کے میم کو وإن لم میم کو بھی حذف کر دیا، صرف لام اور نون رہ گیا، ان اور لا صرف لام رہ گیا، تو نون اور لام قریب المخرج تھے، اس لیے کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا، ان کا ادغام کیا، نون کو لام بنا کر لام کا لام میں ادغام کر دیا، تو الا ہو گیا، اس لیے الا استثناء کے ساتھ مشابہ ہو گیا۔ اس لیے یہاں شاعر نے عبارت نکال دی کہ یہ الا استثناء کا نہیں ہے، بلکہ اصل میں ان لم یقصد، اس لیے یہ الا شرطیہ ہے، شرطیہ ہے۔ قولہ وهو ان استقل اگر معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو، تو استقل مستقل ہونے کا معنی یہ ہے فی الدلالۃ علی معناہ، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں اگر مستقل ہو۔ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل کا کیا معنی ہوگا؟ بأن لا يحتاج فیہا الی ضم ضمیمۃ، اس طور پر کہ وہ کسی ضمیمے کے ملانے کے محتاج نہ ہو، یعنی کسی اسم یا کسی فعل کے ملانے کا محتاج نہ ہو۔ قولہ بہیئتہ بأن یکون، اس طور پر کہ بحیث ہو، بأن یکون اس طور پر کہ ہو، بحیث اس طور پر ہو، کلما تحققت جب بھی ثابت ہو، ہیئتہ الترکیبیت اس کی یہ ترکیبی شکل و صورت جب بھی ثابت ہو، فی مادۃ موضوعۃ متصرف فیہا، ایسے مادے میں کہ جو مادہ موضوعہ ہو، اس کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، متصرف فیہا اور اس میں تصرف کیا گیا ہو، اس کی گردان کی گئی ہو، فہم واحد اگر ایسے ہیئت ترکیبیہ میں ہو، فہم واحد من الازمنۃ الثلاثۃ، تو تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ یہ سمجھا جائے گا، کہیئت نثر، جیسے کہ نثر کی شکل و صورت ہے، وہی ملتئمۃ اور یہ مرکب ہے، التئام کہتے ہیں مرکب کو، اور یہ مرکب ہے من ثلاثت حروف، تین حروف سے، ایسے تین حروف سے، مفتوحۃ متوالیۃ جو مفتوح ہے اور پے در پہ ہے، کلما تحققت جب بھی یہ شکل و صورت ثابت ہوگی، فہم الزمان الماضی تو ماضی کا زمانہ سمجھا جائے گا، لیکن بشرط، لیکن اس شرط پر ان یکون تحققها فی ضمن مادۃ موضوعۃ، اس شرط پر کہ اس کا ثابت ہونا ایسے مادے کے ضمن میں ہو کہ جو مادہ موضوعہ ہو، اس کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، مہمل نہ ہو۔ اس لیے جسقا نکل گیا، متصرف فیہا اور اس میں تصرف کیا گیا ہو، اس کی گردان کی گئی ہو، اس لیے حجرہ یا حجرن یہ بھی نکل گیا، اس لیے فلا یرد النقض، اس لیے اعتراض وارد نہ ہوگا، بنحو جسقا و حجرہ یا حجرن، جسقا اور حجرن سے اعتراض وارد نہ ہوگا۔ قولہ کلمہ فی اصطلاح المنطقین، یہ کلمہ کہتے ہیں اس کو، یہ منطقین کی اصطلاح میں ہے، وفی عرف النحاة فعل، اور نحویوں کی عرف میں فعل ہے۔ قولہ وإلا، اے وإن لم يستقل فی الدلالۃ، اشارہ کیا الا استثنائیہ ہے نہیں بلکہ یہ الا شرطیہ ہے، اے وإن لم يستقل فی الدلالۃ،
اگر وہ اپنے دلالت کرنے میں مستقل نہ ہو فادات، تو پھر وہ ادات ہے فی عرف المنطقیین، منطقیین کے عرف میں وہ ادات ہے، وہ حرف عند النحات، اور نحویوں کے ہاں وہ حرف ہے۔ قولہ وایضا، ایضا کے بارے میں کہا مفعول مطلق، یہ مفعول مطلق ہے، لفعل محذوف، ایک محذوف فعل کے لیے ہے، اے آز و ایضا، معنی بتا دیا، اے رجع رجوعا، ایضا کا معنی ہے رجع رجوعا، یہ لوٹ گیا، لوٹنا ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ ایضاً میں فیہ، اور اس ایضاً میں اشارہ ہے الی، اس بات کی طرف، ان هذه القسمۃ ایضاً، یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم بھی لمطلق المفرد، مطلق مفرد کی ہے، لا للاسم، نہ کہ اسم کی ہے۔ بھئی اگر مطلق مفرد کی ہے تو پھر جیسے یہ نام سارے، یہ الفاظ سارے اسم کے ہیں، پھر فعل کے بھی ہونے چاہیے، پھر حرف کے بھی ہونے چاہیے۔ اس لیے شارح نے کہا وفیہ بحث، یہ مطلق مفرد کی تقسیم ہے، صرف اسم کی نہیں ہے، تو پھر اس میں بحث ہے، یعنی اس میں پھر اشکال ہوگا کہ یہ سارے نام یہ پھر فعل اور حرف کے بھی ہوں گے۔ آگے یہی کہہ رہے ہیں فإنہ یقتضی، اس لیے کہ یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اگر یہ مطلق مفرد کی تقسیم ہے تو پھر تقاضا کرتی ہے ان یکون الفعل والحرف، کہ فعل اور حرف اذا کانا متحد المعنی، کہ جب وہ دونوں بھی، ان دونوں کا معنی بھی ایک ہوگا، داخلین، تو وہ دونوں بھی داخل ہوں گے فی العالم، عالم میں، والمتواتی والمشکک، متواتی اور مشکک میں وہ دونوں بھی داخل ہو جائیں گے، مع انہم، باوجود اس بات کے، انہم لا یسمونہما، باوجود یہ کہ وہ لوگ ان کا نام نہیں رکھتے، وہ لوگ ان دونوں کو موسوم نہیں کرتے، وہ لوگ ان دونوں کا نام نہیں رکھتے، بہذہ الاسامی، ان ناموں کے ساتھ، فعل اور حرف کو عالم، متواتی، مشکک نہیں کہتے، بل قد تحقق فی موضعہ، بلکہ یہ بات اپنی جگہ پر ثابت کی جا چکی ہے، ان معناہما، کہ ان دونوں کا معنی، فعل اور حرف دونوں کا معنی، لا یتصف بالکلیت والجزئیت، ان دونوں کا معنی یہ کلیت اور جزئیت کے ساتھ متصف اور موصوف نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا۔ پھر احسن سے اشارہ کیسے کیا مطلق مفرد کی طرف، جب ان دونوں کا معنی کلیت اور جزئیت کے ساتھ متصف ہی نہیں ہوتا؟ فتأمل فیہ، شارح نے جواب کی طرف اشارہ کر دیا، خدا کے واسطے اس میں کیا کر دو، غور کرو، فتأمل، غور کرو، فیہ، اس اعتراض کے جواب میں، وہ اس اعتراض میں غور کر لو۔ فتأمل فیہ سے جواب کی طرف اشارہ کیا، اور جواب آپ کو کتنے جواب بتائے؟ 2 جواب بتا دیے۔ قولہ ان اتحد معنی، اتحد اے وحد معنیہ، یہ ان اتحد کی تفسیر وحد معنیہ سے کر لیا، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض سمجھو بھائی، اعتراض یہ ہے کہ اتحاد کہتے ہیں 2 متغیر جزیات کو ملا دینا، اتحد یتحد، اتحاد، اور زرداری اور نواز شریف میں اتحاد ہو گیا، تو زرداری الگ پارٹی ہے اور نون الگ پارٹی ہے، نون الگ پارٹی ہے، تو الگ الگ چیزوں میں 2 متغیر اجزاء میں یا چیزوں میں 2 ان کو ملا دینا اور وہ ایک ہونا، ان کو کہتے ہیں اتحاد، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اتحاد۔ اور یہاں مفرد کی تقسیم ہو رہی ہے دوسری، اگر مفرد کا معنی ایک ہو، ان اتحاد معنی ہو، اگر مفرد کا معنی ایک ہو تو مفرد کا تو جز ہے ہی نہیں، جز ہوگا تو پھر کیا بن جائے گا؟ وہ مفرد ہوگا، مرکب ہوگا، وہ تو مرکب بن جائے گا۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ مفرد کے 2 ایسے اجزاء ہیں جو 2 اجزاء آپس میں متغیر ہیں، الگ الگ ہیں، پھر ان دونوں کو ایک کر دیا، دونوں کو ملا دیا، ایک ہو گیا۔
اور یہ کہا ان اتحد معنی ہو، اگر مفرد کے دو متغیر جزء ایک ہو جائیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ مفرد کے دو متغیر اجزاء ہیں اور دونوں ایک ہو گئے ہوں، اس نے لفظ اتحادہ ذکر کیا، تو اتحادہ تو اسی کے لیے آتا ہے کہ دو مختلف چیزیں، متغیر چیزیں مل جائے ایک ہو جائیں، تو پھر اتحادہ کیسے کہا جبکہ مفرد کے اجزاء نہیں ہے، اجزاء متغیر نہیں ہے، تو پھر اتحادہ کیسے کہا؟ استشارے نے کہا اتحادہ بمعنی واحدہ کے ہے، اتحادہ بمعنی واحدہ کے ہے، اے وحدہ معنی ہو، مفرد کا معنی اگر ایک ہو، اس لیے دو اجزاء لازم، دو متغیر اجزاء لازم نہیں آئے، اس لیے کہ اتحادہ اپنے معنی میں نہیں ہے بلکہ واحدہ کے معنی میں ہے۔ قولہ فمع تشخصہ اے جزئیتہ، تشخصہ کی تشریح تفسیر کر دی، جزئیتہ سے کر دی۔ قولہ دیکھو صرف مختصر 1.5 لائنیں، وضعن، قولہ وضعن، وضعن کی قید کا فائدہ بتا رہے، اے بحسب الوضع، مفرد کا معنی اگر ایک ہے اور وہ وضع کے اعتبار سے جزئی ہے، بحسب الوضع دون الاستعمال، نہ کہ استعمال کے اعتبار سے ہے، کیوں؟ فإنما يكون مدلولہ کلیا فی الاصل، اس لیے کہ وہ چیز کہ جس کا معنی، مدلول معنی معنی، جس کا مدلول یعنی معنی کلی ہو اصل میں، وہ مشخصا فی الاستعمال، اور استعمال میں وہ مشخص ہو یعنی جزئی ہو، کاسماء الاشارۃ علی رأی المصنف، جیسے کہ اسماء اشارہ ہے مصنف کے رائے پر، مصنف کے رائے میں اسماء اشارہ اسی طرح ہے کہ معنی بھی کلی، دیکھو وضع بھی کلی ہو گئی، مدلول یعنی معنی موضوع لہو بھی کلی ہو گئی، اور مشخص ہو گئی استعمال میں، جزئی ہو گئی استعمال میں، یہ مصنف کے رائے پر ہے۔ لا یسمى عالما، اس کو تو عالم نہیں کہا جاتا، عالم نہیں کہا جاتا، اس لیے وضعن کی قید لگا دی تاکہ اسماء اشارہ موصولہ وغیرہ کو خارج کیا جا سکے۔ پتہ نہیں خارج ہو گیا نہیں ہوا؟ جی ہو گیا، اس پر اعتراض ہے وہ انشاءاللہ آگے۔ جس کی